انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ آؤ اسلاف کی عظمت کو بچایا جائے، آؤ اسلاف کی عظمت کو بچایا جائے، بوجھ بھاری ہے مل کے اٹھایا جائے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں پاسبان حضرت مولانا ضمیر صاحب نور اللہ مرتضہ کے گلستان کے امین اور پاسدار ہیں حضرت محترم۔ ہم سب کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت خطاب فرمائیں، حضرت کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ جو لوگ منتشر ہیں عذرائے کرم وہ اپنی نشست کو لے لیں اور حضرت کے خطاب کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارنی انظر الیک، صدق اللہ العظیم۔ جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار پر جلسہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی وہ چھوٹ گئی، وہ اور بڑھا دینا چاہیے تھا، نعتیہ مشاعرہ کہ اصلاح معاشرہ پروگرام اور تعلیمی بیداری نعتیہ مشاعرہ۔ میرے مقدر میں صرف 4 منٹ آئے ہیں، جو صدر ہے جس کی صدارت میں اجلاس ہو رہا ہے، لیکن یہ ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے سامنے بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے خطیب اور واعظ تھے، الحمدللہ بڑے بڑے نعت وہ تھے، اس لیے میں نے سب پر اپنے آپ پر سب کو ترجیح دی کہ سب آج دل کھول کر اپنا بیان کر لیں، آخر میں میری دعا ہو جائے گی، اس لیے میں دعا کے لیے بیٹھ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ یہ گاؤں میں آنے کے بعد میں نے ان جوانوں کا، ان بچوں کا، ان بوڑھوں کا، ان بزرگوں کا اور بھی آنا ہوا میرا، لیکن آج نہ جانے کس کا خلوص اس میں ہے کہ آپ حضرات کی نہ تو آنکھیں تھکی ہیں نہ جسم تھکا ہوا ہے، اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے حشاش بشاش، مجھے خود بھی تعجب ہو رہا ہے کہ آج آپ کو گھڑا نہیں پورا بھی پلا دیا جائے تو آپ پینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اسی جذبے کو قبول فرمائے۔ تقریب انشاءاللہ کبھی پھر آئیں گے، جیسا بھی حافظ جنید صاحب نے کہا، میں اسی کا قائل ہوں، چاہے وہ آپ حضرات کا خرچ ہو، گاؤں والوں کا ہو، کسی صاحب خیر کا ہو، ہم تو اصلاح معاشرہ کے پروگرام مسجدوں میں کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ کے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں، مسجد میں بیٹھ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ چائے نہ پانی، صرف تھوڑی دیر آدھے گھنٹے بیان کیا، دین کی بات بتائی جس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ کتنا سادہ سودہ جلسہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں ایک چیز کا آپ حضرات خیال کریں، یہ موبائل جو ہے، موبائل اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا آج کل عنصر ہے موبائل۔ ہمارے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں، نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل، اس کی اتنی خرافات ہیں، اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے، اس کا استعمال صحیح کر لیں۔ بس اصلاح معاشرہ کی ایک بات میری یاد رکھیں، اصلاح معاشرہ کی یہ موبائل سب سے بڑی چیز فتنے کا گھر ہے، اس سے احتیاط کریں ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچی۔ دوسری چیز عورتیں اور خواتین، کیونکہ اس میں ہماری شریک ہیں اس پروگرام میں ان سے حیا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ عورت کے اندر اللہ نے ایک جوہر حیا کا رکھا ہے، عورت کے اندر سے اگر حیا ختم ہو گئی تو کچھ بھی کر سکتی ہے، جس کا معاشرے میں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے طوفان۔ اس لیے عورتوں کو با حیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام ہو، حیا کا اہتمام ہو، گھر میں خواتین سکھاتی ہیں، چاہے مدارس اور مکاتب میں سکھائیں۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما لے۔ ایک بات کا خیال اور کریں، اس کو نمازوں کا اہتمام۔ ہم جلسے کرنے کے عادی ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز ابھی کتنوں کی چھوٹ جائے گی، فجر کی نماز کتنوں کی چھوٹ جائے گی۔ نماز فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ اگر ہم دینی جلسے کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے جذبہ دیا ہے تو نمازوں کا اہتمام۔
کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اس کا عہد کریں، اور پھر آپ کو 15 دن کے بعد آپ کے لیے رمضان المبارک، اس کا ایک روزہ، جس کی ایک رات لیلۃ القدر، کتنے مبارک دن آ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ رب اغفر ورحم انت العز الاکرم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم اغفرنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ اللہم انا نعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ اللہم اذلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجهک۔ واسقنا من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا مریتا لا نظر بعدها ابدا۔ اے اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ اس اجلاس کو کامیابی سے ہم کنار فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں بڑے ارمان اور بڑے جذبات کے ساتھ تشریف لائی ہیں، اے اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں نمازی بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے، متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کی گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اے اللہ عابدہ، حافظہ، عالمہ، فاضلہ بنا دیجئے۔ یا کریم ان کو گھر کا اے اللہ مالک بنا دیجئے، یا الہ العالمین ان کو گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بازاروں میں پھرنے والی بے عزتی سے بچا لیجئے، بے حیائی اور بے پردگی سے بچا لیجئے۔ یا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان بچوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں دعاؤں کے لیے، صحت کے لیے کہا ہے، بیمار چل رہے ہیں، یا الہ العالمین انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے، انہیں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، بڑوں، نوجوانوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس گاؤں کے نوجوانوں کو، خصوصاً جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اگر حوصلے اور جذبات پر وہ آ جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اے اللہ اس پورے گاؤں کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ آپس میں ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کے آس پاس کے ہر گاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما دیجئے، ہر طرح کے شرور و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑے اور بزرگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا کریم اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرما دیجئے، بھائی چارگی عطا فرما دیجئے، پیار اور محبت عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔